بڑے پیمانے پر گلیشیئرز، لڑکھڑاتے پہاڑ اور جنگلی جانوروں سے بھرے میدانی علاقے، ہم یقینی طور پر ایک بڑی خوبصورت دنیا میں رہتے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ مادر فطرت کی سب سے بڑی کامیابیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے زندگی بھر لگ سکتی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ دنیا کے حسین مناظر اور حیرت انگیز عجائبات ہیں۔ So before getting started, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get more interesting videos. Number 1. Angel Falls. دنیا کی سب سے اونچی آبشار وینزویلا میں اینجل فالز یقینی طور پر سب سے زیادہ شاندار مقامات میں سے ایک ہے۔ ایک ٹیبل ٹاپ پہاڑ کی چوٹی سے شوٹنگ کرتے ہوئے زوال 807 میٹر بلا تعطل نیچے جنگل میں ڈوبتا ہے، اور زیادہ تر پانی زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی دھند میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے دیگر جھرنوں اور تیز رفتار اینجل فالز کی کل اونچائی 979 میٹرز ہے۔ کینمیا نیشنل پارک میں اپنے دور دراز مقام کی وجہ سے اینجل فالز کا دورہ کرنا کافی مشکل ہے، لیکن اس کی شاندار ترتیب اور خوفناک مناظر یقینی طور پر اس کوشش کے قابل بناتے ہیں۔ نمبر 2. جائنٹس کازوے. آئرلینڈ کی شمال مشرقی ساحل پر کھڑی چٹانوں کی بنیاد پر واقع جائنٹس کازوے ایک قدرتی چٹان کی تشکیل ہے جو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے اسے جنات نے بنایا ہو۔ ہیگزاگون کی شکل کے بسالٹ کولمز شہد کے چھتے کی شکل ہندسی طور پر بہت کامل دکھائی دیتی ہے۔ در حقیقت فطرت کی طرف سے تشکیل دیا گیا یہ ٹیکٹونک پلیٹ موومنٹ لاوے کے بہاؤ اور کٹاؤ میں 60 ملین ایئرز کا عرصہ لگا تھا۔ کلف ٹاپ ٹیلز چٹانوں کے بہترین نظارے پیش کرتے ہیں اور سیڑھیوں کی اڑان سطح سمندر کی طرف جاتی ہے۔ نمبر 3. نیپالی کوسٹ. کیوائی کے شمال مغرب میں غلبہ حاصل کرنے اور اس کی تعریف کرنے والا نیپالی کوسٹ ہوائی کے سب سے مشہور اور فوٹوگرافی کے مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کی بہت بڑی چٹانیں بحر الکاہل کے چمکتے ہوئے پانیوں سے 1200 میٹر تک بلند ہوتی ہیں، جس کے خوبصورت ساحل اور کووز چھپے ہوئے ہیں، لیکن ناہموار علاقہ اتنا قابل رسائی ہے کہ دیکھنے کا واحد راستہ پیدل سفر یا ہیلی کاپٹر ہے۔ آپ جس طرف بھی دیکھیں یہ جگہ واقعی ہی خوبصورتی سے مالا مال ہے، اور یہ جوراسک پارک میں بھی نمایاں ہونے کے لیے مشہور ہے۔ ساحلی پٹی کا عظیم الشان اور خوبصورت حصہ کئی سالوں میں متعدد فلموں اور ٹی وی شوز میں نمودار ہوا ہے۔ نمبر 4. ماؤنٹ ایورسٹ. دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کے طور پر ماؤنٹ ایورسٹ ہر سطح کے کوہ پیماؤں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تجربہ کار کوہ پیماؤں سے لے کر نئے کوہ پیماؤں تک جو ایک کامیاب کوہ پیمائی کو ممکن کرنے کے لیے پیشہ ور پہاڑی رہنماؤں کو زیادہ رقم ادا کرنے کو بھی تیار ہیں، اگرچہ دیگر 8000 جیسے K2 پر چڑھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن ماؤنٹ ایورسٹ کو اب بھی بہت سے خطرات ہیں، جیسے کہ اونچائی کی بیماری، موسم اور ہوا وغیرہ۔ نمبر 5. پلپٹ راک. ناروے کے سب سے مشہور اور غیر معمولی مقامات میں سے ایک پلپٹ راک ملک کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ آخری برفانی دور کے دوران تشکیل دیا گیا یہ پلپٹ راک اپنے گرد و نواح سے 604 میٹر بلند ہے، جس کے نیچے گہرے پانی اور ڈرامیٹک مناظر کے حیرت انگیز نظارے ہیں۔ شاندار خوبصورتی کی وجہ سے پلپٹ راک ہر سال سیاحوں کی بھیڑ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 6. وادی رم. جنوبی اردن میں وادی رم ایک صحرائی وادی جو اپنے دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے۔ اس ویران صحرائی علاقے میں کوئی مستقبل بستیاں نہیں ہیں، لیکن خانہ بدوش قبائل کبھی کبھار وہاں سے گزرتے ہیں، اگرچہ صحراؤں کو اکثر ٹیلوں کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ وادی روم ریت کے پتھر کے پہاڑوں اور گرینٹ کی بلند چٹانوں پر فخر کرتا ہے۔ مخصوص ریڈش اورنج رنگ جو اس علاقے کو ایک دوسرا دنیاوی معیار فراہم کرتا ہے۔ سرخ سیارے کی نقل تیار کرنے کے لیے یہاں کئی سائنس فکشن فلمیں بنی ہیں،
विजिटर्स हैरत अंगेज सहरा में ऊंट पर भी सवार हो सकते हैं और साफ सितारों से भरे आसमान के नीचे कैंप लगा सकते हैं। नंबर 7, लेक बाइकल। बाइकल झील जमीन की सबसे गहरी और कदीम तरीन साफ शफाफ पानी पर फख्र करने के लिए मशहूर है। मीठे पानी की इस बड़ी झील में शुमाली अमेरिका की तमाम अजीम झीलों से ज्यादा पानी है। इसके नाम की बहुत सारी तारीफों के साथ ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बाइकल झील को निकनेम के तौर पर पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। और जब मौसमे गर्मा का सूरज इस गहरे पानी पर चमकता है तो ये झील एक शानदार नजारा देती है। लेकिन सर्दियों में ये कम मुतासिर कुन नहीं होता जब ये झील 2 मीटर गहराई तक जम जाती है। फिर चाहे ये सतह पर आइस स्केटिंग हो या कुदरती साहिल के साथ साथ पैदल सफर, झील बाइकल नेचर से मोहब्बत करने वालों का ख्वाब है। नंबर 8, मालदीव्स। मालदीव इंडियन ओशन के वस्त में वाक़े है। मालदीव एक जजीरा नुमा खूबसूरत तरीन जगह है। ये अंडर वाटर विलास और ओवर वाटर विलास और दरमियान में मौजूद लोगों के लिए पानी के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है। जो सी फूड्स के शौकीन हैं उनके लिए ये जगह बेहतरीन है। असल में हनीमूनर्स के लिए मालदीव की डिजाइनर रिहाइश इस दुनिया से बाहर की लगती है और इसी लिहाज से मालदीव को की ऑफ रिलैक्सेशन भी कहा जाता है। इन सब चीजों को दिलचस्प रखने के लिए आप अपना दिन कॉकटेल पीते सूरज में डाइविंग सैर के साथ गुजार सकते हैं। नंबर 9, बैंफ नेशनल पार्क। कनाडा का कदीम तरीन नेशनल पार्क बैंफ हैरत अंगेज मनाजिर से भरा हुआ है। कनेडियन रॉकीज की खूबसूरती के दरमियान कायम पार्क में कई खूबसूरत झीलें शामिल हैं, जिनमें लेक लुइस, जम ऑफ पार्क और बहुत ज्यादा तस्वीर ली गई मॉरेन लेक शामिल है। ये ग्लेशियर्स बर्फ के मैदानों और जंगली हयात को देखने के लिए भी एक अच्छी जगह है। ये पार्क सालाना 3 मिलियन सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जे करता है, जो मौसम सरमा के खेलों और गर्मियों में पैदल सफर और कैंपिंग के लिए आते हैं। नंबर 10, सालार डे यूनी। एंडीज पहाड़ों में वाक़े सालार डे यूनी दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन फ्लैट है। नमक का फैलाव खुश्क मौसम के दौरान एक ना खत्म होने वाला सफेद मंजर पैदा करता है, लेकिन ये इलाका बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा दिलकश होता है। जब ये पानी में ढका होता है तो नीले आसमान की अक्कासी एक शानदार और गैर हकीकी जमीन की तज़य्युन की तख्लीक करती है और कुछ सयाह नमक को देखने पर इसरार करते हैं। ये जनूबी अमेरिका में देखने के लिए सबसे ज्यादा गैर मामूली जगहों में से एक है और ये फ्लेमिंगोज की अफजाइश का एक बहुत बड़ा मैदान भी है। नंबर 11, येलोस्टोन। येलोस्टोन को अमेरिकन नेशनल पार्क्स का ग्रैंड डैडी भी कहा जाता है। येलोस्टोन यूनाइटेड स्टेट और दुनिया का सबसे कदीम तरीन मुकाम है, जिसकी बुनियाद 1872 में रखी गई थी। जब इसे पहली बार दरियाफ्त किया गया तो इस इलाके की अजमत की कहानियों को झूठ और लंबी कहानियों के तौर पर पेश किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ गीजर क्यों फटते हैं। भाप और पानी जैसे क्लॉकवर्क ओल्ड फेथफुल उबलते हुए गर्म चश्मे हैं। ये मुख्तलिफ दर्जा हरारत और मादनियात की बदौलत नाकाबिले यकीन रंगों का एक हकीकी कौसे कज़ा है। यहाँ तक कि येलोस्टोन की ग्रैंड वादी भी है। ग्रेनेट में एक कुदरती अजूबा, ये जगह वाकई देखने वाली नेचर का एक हकीकी आइकॉन है। नंबर 12, इगुआजू फॉल्स। तकरीबन 275 मुख्तलिफ झरनों, आबशारों और कतरों से बना अर्जेंटाइन ब्राजील की सरहद पर वाक़या इगुआजू फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इस तरह ये वाहिद आबशार है जो विक्टोरिया आबशार का मुकाबला कर सकती है या मुमकिना तौर पर इससे भी आगे निकल सकती है। मजमूई तौर पर तकरीबन 3 किलोमीटर तक पुराना सतह मुर्तफा के ऊपर से खूबसूरत आबशारों का रास्ता, जिसमें बिलाशुबा खास बात डेविल्स थ्रोट वादी है, जहां आपका इस्तकबाल पानी की भरती हुई चादरों, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ और एक उम्दा स्प्रे से किया जाता है।
اس کے چاروں طرف سرسبز و شاداب جنگلات کے ساتھ یہ آبشاریں دیکھنے کے لیے بہترین ہے۔ وزٹرز اگویزا ریور کے ساتھ کشتی کا سفر کر سکتے ہیں۔ نمبر 13، صحرا ڈیزرٹ۔ صحرا دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا ہے جو شمالی افریقہ کے بیشتر حصے پر محیط ہے، جو اسے تقریباً امریکہ جتنا بڑا بناتا ہے۔ عام خیال کے برعکس ریت کے بڑے ٹیلے صحرا کا صرف ایک معمولی حصہ بناتے ہیں۔ زیادہ تر صحرا بڑی حد تک بنجر پتھریلی سطح مرتفع پر مشتمل ہے جس میں بہت کم ریت ہے۔ صحرا میں سالانہ اوسطاً 3 انچ سے کم بارش ہوتی ہے، یہاں تک کہ صحرا کے سب سے زیادہ گیلے علاقوں میں ہفتے میں صرف 1 یا 2 بار بارش ہو سکتی ہے اور برسوں تک دوبارہ بارش نہیں ہوتی۔ نمبر 14، گلیپاگوس آئیلینڈز۔ اگر آپ اس کی ایک جھلک حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ پری ہسٹورک جانوروں کی طرح دکھائی دے سکتے ہیں تو گلیپاگوس جزائر کی طرف جائیں۔ جانور زمین پر کسی اور جگہ کی طرح نہیں ہیں اور ان میں دیونما کچھوے اور خوفناک نظر آنے والے اگواناز شامل ہیں۔ نمبر 15، پموکیل۔ پموکیل یعنی کوٹن کاسل۔ ترکی میں اس کا مطلب کپاس کا قلعہ ہے، جو مغربی ترکی کا ایک غیر حقیقی منظر ہے جو اپنی سفید چھتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ چھتیں ٹریورٹین سے بنی ہیں، ایک تلچھٹ چٹان جو گرم چشموں سے بہت زیادہ معدنی مواد کے ساتھ پانی کے ذریعے جمع ہوتی ہے، اور لوگ ہزاروں سالوں سے اس کے تالاب میں نہا رہے ہیں۔ اس مقام پر حمام کے کھنڈرات اور دیگر یونانی یادگاریں اب بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 16، جنگجاجا نیشنل فارسٹ۔ جنگجاجا نیشنل فارسٹ شمال مغرب صوبہ ہنان میں واقع ہے۔ جنگجاجا نیشنل فارسٹ میں چین کے کچھ انتہائی متاثر کن اور شاندار مناظر ہیں۔ وولنگ ماؤنٹین رینج کا ایک حصہ قدرتی علاقہ خاص طور پر ان ہزاروں ستونوں اور چوٹیوں کے لیے مشہور ہے۔ اکثر دھند میں چھائے ہوئے کارسٹ کی یہ شکلیں ناقابل یقین نظر آتی ہیں اور ان میں سے اکثر 200 میٹر سے زیادہ بلند ہیں۔ نمبر 17، ناردرن لائٹس۔ ناردرن لائٹس ایک ناقابل یقین قدرتی واقعہ ہے۔ جب شمسی سرگرمی ہوتی ہے تو قطبی روشنیاں اور ان کے دلکش رنگ گھومتے پھرتے ہیں۔ انہیں تلاش کرنے کا بہترین موقع سردیوں میں ہوتا ہے جب راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ آپ جتنا شمال میں جائیں گے اور شہروں سے جتنا دور ہوں گے، آپ کا نظارہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ ویران جگہوں سے چمکتی ہوئی روشنیوں کو دیکھنے اور آرام دہ کیبنز اور کیمپ گراؤنڈ میں رہنے کے لیے بیاباں میں سیر کر سکتے ہیں۔ نمبر 18، گریٹ بیریئر ریف۔ زمین کے چہرے پر سب سے بڑے کورل ریف سسٹم میں گریٹ بیریئر ریف محض بہت بڑا ہے۔ 1400 میل سے زیادہ تک پھیلا ہوا یہ خلا سے نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ 900 جزیروں کے ساتھ یہ بہت بڑا ماحولیاتی نظام ہے۔ سنورکلنگ اور سکوبا ڈائیونگ پانی کے اندر کی امیر دنیا کی خوشیوں کا تجربہ کرنے کے بہترین طریقے ہیں، جبکہ کشتی کے سفر اور یہاں تک کہ ہیلی کاپٹر کی سواریاں بھی ریف کے بڑے تناسب کا ایک اور منظر پیش کرتی ہیں۔ مکمل فیروزی پانی، ڈالفن، سی ٹرٹلز اور چٹان خود لہروں کے نیچے نظر آتے ہیں۔ آہستہ سے سفر کرنا بھی ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ نمبر 19، انٹارکٹیکا۔ انٹارکٹیکا اوسطاً کرۂ ارض کا سب سے سرد، خشک ترین اور ہوادار ترین براعظم ہے، اور تمام براعظموں سے اس کی اوسط بلندی سب سے زیادہ ہے۔ انٹارکٹیکا کا تقریباً 98% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن تکنیکی طور پر یہ ایک صحرا ہے جس میں بہت کم بارش ہوتی ہے۔ انٹارکٹیکا آرکٹک سے زیادہ ٹھنڈا ہے کیونکہ براعظم کا زیادہ تر حصہ سطح سمندر سے 2 میل سے زیادہ بلند ہے۔ انٹارکٹیکا کی سمندری زندگی میں پینگوئن، بلو ویلز اور سیلز شامل ہیں۔ نمبر 20، وکٹوریہ فالز۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نائگرا فالز بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وکٹوریہ فالز اسے اپنے پانی کے بڑے پردے سے جو 1708 میٹر تک پھیلا ہوا ہے اور جس کی اونچائی 108 میٹر تک پہنچتی ہے،
یہی تناسب جو وکٹوریا فالز کو دنیا کا سب سے بڑا واٹر فال بناتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے دم توڑ دینے والا پانی کا نہ ختم ہونے والا بہاؤ جو چٹان پر گرتا ہے تقریباً عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ زامبیا اور زمبابوے کے درمیان سرحد پر واقع یہ وکٹوریا فالز کو واقعی یقین کرنے کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ So friends, I hope you liked this video. Make sure to subscribe before you go. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔